بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس وتھ اقرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میدان بدر میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی رائے کہا جانے لگا تھا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں؟ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیں، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا تھا۔ اس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، آپ کے ساتھ یہاں کون رہے گا تاکہ مشرکوں میں سے کوئی آپ کے قریب نہ آ سکے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ سن کر ہم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کرتے ہوئے بولے، جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھنے کی جرات کرے گا اسے پہلے اس تلوار سے نپٹنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جرات مندانہ الفاظ کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بہادر شخص قرار دیا۔ یہ بات جنگ شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سائبان کے دروازے پر کھڑے تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح صبح ہوئی، پھر قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مشرکوں کے نام لے لے کر فرمایا کہ فلاں اس جگہ قتل ہوگا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ قتل ہوگا، وہ بالکل وہیں قتل ہوئے، ایک اینچ بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑھا چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دے۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی۔ ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہو، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھر میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے۔ گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا،
जंग के इरादे से बाज आओ और वापस चलो, भलाई इसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। अबू जहल ने उनकी बात ना मानी और जंग पर टल गया, और जो लोग वापस चलने की कह रहे थे उन्हें बुज़दिली का ताना दिया। इस तरह जंग टल न सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि असवद मखज़ूमी ने कुरैश के सामने ऐलान किया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूँ कि या तो मुसलमानों के बनाए हुए हौज से पानी पीऊँगा, या इसको तोड़ दूँगा, या फिर इस कोशिश में जान दे दूँगा। फिर यह असवद मैदान में निकला। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके मुकाबले में आए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पर तलवार का वार किया, उसकी पिंडली कट गई। इस वक्त ये हौज के करीब था। टांग कट जाने के बाद ये ज़मीन पर चित गिरा, खून तेज़ी से बह रहा था। इस हालत में ये हौज की तरफ सरका और हौज से पानी पीने लगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज की तरफ बढ़े। इनमें हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो, आज के दिन इनमें से जो भी हौज से पानी पी लेगा वो यहीं कुफर की हालत में कत्ल होगा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी नहीं पिया, ये कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए, बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब सबसे पहले उतबा, इसका भाई शीबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारे, हमसे मुकाबले के लिए कौन आता है। इस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। ये तीनों भाई थे। इनके नाम माऊस, माज और औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। इनके वालिद का नाम अफरा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। उस पर उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में महाजरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। ये तीनों अपनी सफ़ों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ फरमाई और उन्हें शाबाश दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए उबैदा बिन हारिस उठो, ए हमज़ा उठो, ए अली उठो। ये तीनों फ़ौरन अपनी सिपों से निकलकर इन तीनों के सामने पहुंच गए। उनमें उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादा उम्र के थे, बूढ़े थे। उनका मुकाबला उतबा बिन रबिया से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला शीबा से और हज़रत अली का मुकाबला वलीद से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शीबा को वार करने का मौका ना दिया और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया। अलबत्ता उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उतबा के दरमियान तलवारों के वार शुरू हो गए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जारी है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।